سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس ہندوستان کے اندر راجہ مہاراجہ بہت تھے، مگر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریز اپنے لیے کانٹا سمجھتے تھے۔ جس دن سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، اس دن انگریز کے جنرل نے ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ جس وقت تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر یہ ہمت و جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آج ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے شہید ہوتے ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اور اس کے بعد جتنے چھوٹے بڑے راجہ مہاراجہ تھے اور نوابوں کی حکومت تھی، سب کو اپنے پنجوں کے نیچے لے کر 4 سال بعد 1803 میں دلی کی سرزمین کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے اس ہندوستان کے اندر حکم صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ جو ہندوستان ہے یہ بادشاہ کا ملک ہے، یہ ملک خدا کا ملک ہے، لیکن اس کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس جملوں کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن مدرسوں کے اندر پڑھنے والے ایک شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان جملے کے اوپر دھیان دیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا دہلی کی سرزمین کے اندر کہ آج ہمارا ہندوستان غلام بن چکا ہے۔ اس کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کرے۔ اس کے بعد انگریز نے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خلاف ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ادھر سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد انگریز نے ان کے مدرسے کو دفن کر دیا۔ چند سال بعد میٹرو کی یہاں پر کھدائی ہوئی تھی، وہاں پر ان کا مدرسہ نکلا تھا، مگر سیاسی نگاہوں نے پھر اس کو دبا دیا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کو دہلی سے نکال دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 2 فرزند کو پیدا کیا، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور سر سید احمد رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اور سن 1847 میں جنگ ہوئی جس کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس وقت انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک اس ہندوستان کے اندر عالم دین موجود ہے، اس وقت تک ہم اس کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس وقت انگریز نے کہا تھا کہ جو بھی عالم دین آپ کو ملے، جس کے چہرے پر داڑھی ہو، جس کے سر پر ٹوپی ہو، اس کو قتل کر ڈالو۔ اس وقت دہلی کی سرزمین کے اندر 30,000 علماء دین کو قتل کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔